ہم نے اس سے مطالبہ کیا کہ تمام ریکوائرمنٹ پورے ہیں، قانونی جو پروسیجر وہ مکمل ہے، اس کے باوجود اپوزیشن لیڈر کی نوٹیفیکیشن نہ ہونا بہت تشویشناک ہے، اور یہ پارلیمنٹ ادھوری ہے جب تک اس کے اندر جو اپوزیشن لیڈر کی اپائنٹمنٹ نہیں ہوتی۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کی جائے، تاکہ جو پارلیمان کا نظام ہے وہ قانون کے مطابق، رولز کے مطابق آگے بڑھے۔ دوسری بات 27ویں آئینی ترمیم ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم، مجھے یہ بتائیں کہ چند ماہ پہلے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کیا، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ابھی 27ویں آئینی ترمیم آیا، اور یہ ساری اس اسمبلی سے ہو رہی ہے جو کہ عوام کے منتخب کردہ نہیں ہے، جو پارم 47 کے پیداوار اسمبلی ہے۔ عوام نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا، یہ حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ عوام کی نمائندی نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے اس اسمبلی کے پاس کہ کوئی قانون سازی کرے۔ ہم اس اسمبلی کے ذریعے کسی بھی قانون سازی کو قانونی نہیں سمجھتے، کیونکہ لیجٹمیٹ نہیں ہے، اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو بھی یہ بل لے کے آئیں گے یا کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئیں گے، 27 امینڈمنٹ، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب تک صحیح معنوں میں عوام کا منتخب پارلیمنٹ نہیں ہوتا، عوام کی منتخب نمائندگی نہیں ہوتی، اس وقت تک کسی قانون سازی کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو حکومت میں ہیں، وہ 70 ہزار 50 ہزار لیڈ سے ہارے ہیں۔ کس ڈٹائی کے ساتھ وہ یہاں حکومت کر رہے ہیں، ناجائز کی تنخواہیں لے رہے ہیں اور پھر قانون سازی پہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ تو ہم بھرپور طریقے سے اس قانون سازی کو مسترد بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے پاس یہ حق اور یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ کوئی قانون سازی کرے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے، میں تمام اس موقع پہ تمام جمہوری قوتوں کو، ایون میں جوڈیشری کو، میں بار ایسوسیشنز کو، میں میڈیا کو، میں پاکستان کے تمام مکتب فکر کے لوگوں کو یہ خواہش کرتا ہوں کہ نکلے۔ اگر آج آپ نہیں نکلتے، آپ آواز نہیں اٹھاتے، تو یاد رکھیں یہاں جمہوریت خطرے میں ہے، جمہوریت ختم ہو گئی ہے، امن اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں رہی۔ اس لیے یہ تمام شہریوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کل کے اس کی مخالفت کے لیے نکل آئے۔ عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے، وہ جیل میں اس وجہ سے ہیں کہ وہ اس نظام کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہا۔ عمران خان اس وقت جیل میں ہے اس لیے کہ وہ اس کی ہائبرڈ نظام کو نہیں مان رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ حالانکہ اس کی جتنی بھی کیسز ہیں قانون کے مطابق، رولز کے مطابق، اس کی جتنی بھی کیسز جو فیصلہ ابھی نہیں ہوئی، اس میں ضمانت جو ہے نا 1 سال سے زیادہ وہ جیل میں ہو تو اس کی ضمانت بنتی ہے، لیکن ابھی تک اس کی ضمانت نہیں ہو رہی، یا اس کی جو اس وقت جو ضمانتیں ہو چکی ہے اس میں اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت کیس پڑا ہوا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے نا اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ انصاف نہیں دے رہا، تو کیا یہ عدالت اپنی حیثیت نہیں کھو رہی؟ عوام اس کے اوپر کیا اعتماد کرے گی؟ عوام کیا سمجھے گی کہ یہ عدالت، ہم کدھر جائیں گے؟ یعنی اب جب عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ان کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں جائے، اپنی انصاف مانگے۔ جب عدالت انتظامیہ کی محکوم ہو جائے اور انتظامیہ کے ماتحت ہو جائے اور انتظامیہ کے آرڈر لینے لگے، تو اس صورت میں عوام کدھر جائیں گے؟ اس لیے جو ہمارا الائنس ہے، اس الائنس کے ذریعے انشاءاللہ ہم پوری ملک میں ایک تحریک چلائیں گے۔ 14 نومبر کو ہمارا حیدرآباد میں جلسہ ہے، اور اس کے بعد کراچی میں بھی ہم نے پلان کیا ہے، پنجاب میں بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، اور باقی جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی بھی آج میٹنگ ہے اس میں بھی فیصلے ہوں گے۔ ہم نے بھرپور طریقے سے عوام کی آواز بننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ عمران خان جو ناجائز جیل میں ہیں، یہ جو ظلم کر رہے ہیں، جس طرح یہ ہماری صوبے کے منتخب چیف منسٹر، جس کے پاس اسلام آباد کے لارجر بینچ کے آرڈرز ہیں،
وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں. ہم تو جوڈیشری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کیس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری طرف جو آپ کا اپنا فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. آپ کو تو اس کے خلاف جو ہے نا سموٹو لینا چاہیے, یا اس کے خلاف کنٹیمپٹ کرنا چاہیے, اس کو بلانا چاہیے جیل سپرڈنٹ کو. اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ جو ہے نا اتنی بڑی لارجر بینچ کے فیصلے کو نہ مانے. اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر جو ہماری صوبے کی چیف منسٹر سہیل افریدی, اس کی ملاقات کروائی جائے, جو عمران خان کی قانونی اور آئینی اور رولز کے مطابق, جیل مینول کے مطابق جو اس کا حق ہے کہ اس کو اپنی فیملی سے ملاقات ہے, ان کو اپنی دوستوں سے ملاقات ہے, اور اس کو جو عدالت نے جو ریلیف دیا ہوا ہے, جو اس کا حق بنتا ہے سابق پرائم منسٹر, اس کو جیل میں اس کا حق ملنا چاہیے. تو یہ سارے میں نے باتیں کی ہیں. عاطف خان کریں گے, اس کے بعد شاہرام خان. لیکن میں پھر اسی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس رجیم کو, اس ناجائز رجیم کے خلاف عوام میں بھی جائیں گے, عدالتوں میں بھی جائیں گے, اور پارلیمنٹ بھی ان کے خلاف جو ہے نا اپنی جدوجہد جاری رکھیں. بہت شکریہ آپ سب کا. باقی باتیں تو اسپیکر صاحب نے کہہ دی. ایک ہم نے امپورٹنٹ ایشو ہمارے صوبے کا اس وقت امن و امان کا ہے, افغانستان کے جو بارڈر پہ سچویشن ہے اس کا ہے, اور صوبے کے امن کے لیے, صوبے کے لوگوں کی زندگیوں کے لیے ہم ہر کوشش کریں گے. ہم ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اسی وجہ سے اسپیکر صاحب نے, جو ہماری صوبائی اسمبلی کے ہیں, انہوں نے 12 تاریخ کو ایک ساری پولیٹیکل پارٹیز, ایکس چیف منسٹرز, ایکس گورنرز, جو بھی باقی نیشنل لیڈرز ہیں صوبے سے, ان کو انوائٹ کیا ہے. اسپیکر صاحب نے کل, ہم سب ایک ڈیلیگیشن گئے تھے, ہم نے امیر مقام صاحب کو بھی انوائٹ کیا ہے, ہم سراج الحق صاحب کو بھی انوائٹ کریں گے, مولانا فضل الرحمان کو بھی. ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی پولیٹیکل فورسز ہیں, چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہیں یا اسمبلی کے باہر ہیں, اس ایک مقصد کے لیے, صوبے کے امن کے لیے ہمیں ایک ہو کے, بیٹھ کے, مل کے فیصلے کرنے پڑیں گے. کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا یا ایک حکومت کا اکیلے کا کام نہیں ہے. شاید باقی پاکستان میں لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے, لیکن حقیقت میں وہاں پہ حالات خراب ہیں, لا اینڈ آرڈر کی بہت زیادہ پرابلمز ہیں. تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اور سارے لیڈران, مشران مل بیٹھ کے اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنائیں اور اس پہ فیصلے کریں. تو انشاءاللہ 12 تاریخ کو ہماری یہ بھی ایک کوشش ہے. ایک اس میں میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ جو ایک بات مس ریپریزنٹیشن کی جاتی ہے کہ جی ہم کوئی دہشت گردوں کے دوست ہیں یا ہم ان کے کوئی خیر خواہ ہیں. ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ دہشت گردی نہ ہو, دہشت گردی ختم ہو جائے, صوبے میں امن آ جائے, کاروبار ہو, روزگار ہو. لیکن اختلاف صرف طریقہ کار پہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو بھی اقدامات کرنے پڑیں صوبائی حکومت, وفاقی حکومت مل کے لے, لیکن اس میں لارج سکیل ڈسپلیسمنٹ نہ ہو. یہ نہ ہو کہ لاکھوں لوگ دربدر ہو جائیں, گھروں سے اپنے نکل آ کے ان کو آپ کیمپوں میں ٹھہرا دیں اور ان کا پتہ نہیں چلتا کہ مہینوں تک, سالوں تک وہ ادھر بیٹھے رہیں گے. سردیاں آ رہی ہیں اور ان کا پھر واپسی کا کوئی پلان نہ ہو, ان کی کمپنسیشن نہ ہو. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا طریقہ ہو اور وہ مل بیٹھ کے حل ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہاں سے کوئی صاحبان اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی ہم تو ملٹری آپریشن کریں گے, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا, ایسے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. ملک ایسے چلتے ہیں, سیاست ایسے ہوتی ہے. ہم دوسری بات, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے یہ نہ ہو, بے گناہ لوگ نہ مریں, بچے, خواتین, بوڑھے, یہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. اور اگر کہیں غلطی سے ہو بھی جائے, اول تو ہونے نہیں چاہیے, لیکن اگر کہیں سے ہو بھی جائے پھر بھی اس کو پراپر انکوائری ہو کے اس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بے گناہ لوگ بھی مارے جائیں اور پھر ہم ان کو دہشت گرد بھی ڈکلیئر کریں.
ان چیزوں پہ ہمیں صرف اختلاف ہے. باقی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز گورنمنٹ مل بیٹھ کے صوبے کے امن کے لیے ایک حل نکالیں اور دیر پا ہو اور امپلیمنٹیبل ہو اور پریکٹیکل ہو. بہت شکریہ. اچھا سر یہ بتا دیں بات کریں گے. ٹھیک ہے کرے بات. میں صرف ایک بات کروں گا کہ کل جو جنید خان اور چیف منسٹر پہ ایف آئی آر ہوا ہے انتہائی افسوسناک ہے. انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پہ آپ ان پہ ایف آئی آر کاٹ دیں. وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں, الیکٹڈ ہیں, ان کا رائٹ ہے کہ وہ آئیں اسلام آباد, ان کا رائٹ ہے کہ وہ جائیں عمران خان سے ملیں, ان کے پاس کورٹس کے آرڈر ہیں. جمہوری طریقے سے بھی جیل مینول کے حساب سے بھی چیف منسٹر کا اور ان کے جو پارٹی لیڈرشپ ہے ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ جا کے ملے. تو اگر اس طریقے سے آپ ایف آئی آرز کرتے جائیں گے, رکاوٹیں پیدا کرتے جائیں گے, بلیم گیم چلتی رہے گی, تو یہ ملک کا نقصان ہوگا, ٹکراؤ ہوگا جس میں کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان ہتھ کنڈوں سے باز آ جائیں اور ایف آئی آروں سے کچھ نہیں ہوتا. خواہ مخواہ تلخی اور بڑھے گی, تلخیاں بڑھنے سے فاصلے بڑھیں گے, مشکلات بڑھیں گی. جو اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ مشکلات ہوں گی. تھوڑا سا سوچ سے چلا تو زیادہ بہتر ہوگا. صاحب یہ بتاتے بنیادی طور پر آپ کی اسپیکر سے ملاقات ہوئی ہے, ایک تو سب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے پر, اس سارے تنازع پر اسپیکر قومی اسمبلی کا کیا موقف ہے, اور آپ کی 27 ترمیم پہ بھی آپ نے بات کی. 27ویں ترمیم پر اگر اسی طرح جیسے 18ویں ترمیم کی طرح کوئی ڈراپ نہیں تھا, کوئی ترمیم نہیں کی, کوئی آرٹیکل میں کوئی ترمیم, سب جماعتوں کو کہا تھا کہ اپنے ورکنگ پیپر لے آئیں اگر آئین میں اصلاحات کی ضرورت ہے. اگر اس طرح کی پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے تو آپ کا موقف کیا ہوگا؟ آصف خان صاحب آپ نے جو بات کی بدم نہیں کی, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی ریٹ نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی ریٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے مسائل ہیں, مشکلات, اور آپ کے واضح بیانیے بھی نہیں ہیں. آپ تذبذب کا شکار ہیں, ایک طرف یہ کہتے ہیں آپریشن نہ ہو, دوسری طرف آپ کی حکومت آپریشن جاری رہتے ہیں. اس واضح موقع کو بتائیں کہ اپنے ریٹ کب قائم کریں گے آپ خیبر پختونخوا حکومت کی؟ شکریہ. جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ آئین کوئی مطلب یہ اس کے ساتھ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا, آئین ایک بہت مقدس ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اور جب آئین جب بھی 1973 آئین جب انہوں نے ڈراپ کیا تو اس میں تمام پولیٹیکل فورسز, وہ اپوزیشن کی تھی, یعنی اس وقت بھٹو نے تمام اپوزیشن پارٹی کو ساتھ بٹھا کے ایک کنسنسس سے ڈاکومنٹ بنائی. اور اس طرح 18 امینڈمنٹ بھی, اور اس پہ لمبی ڈیبیٹ ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتے ہیں, کنسنسس بننے کے لیے ایک پورا برین سٹارمنگ ہوتی ہے. آپ جو ہے نا راتوں رات ٹویٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس کے اوپر ہفتے کے اندر جو ہے نا وہ آئینی ترامیم لائے جاتے ہیں, تو یہ تو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے, یہ تو بہت ظلم ہے. آپ جو بھی کریں اس کے لیے ایک پراپر ڈیبیٹ, ڈسکشن اور ایک پوری پروسیس سے ہو کے گزارے, تاکہ اس کے اوپر آپ کا انٹلیکچوئل طبقہ, آپ کا جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ اس کے اوپر پورا اپنا نقطہ نظر دے دے. تو یہ اس قسم کی قانون سازی جو ہے نا ہے اس میں, یہ بہت نامناسب ہے, بہت ظلم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پیپل پارٹی, یہ سارا گیم پیپل پارٹی کی کورٹ میں ہے. پیپل پارٹی کی جو بانی ذوالفقار علی بھٹو وہ اس کا خالق ہے اور انہوں نے بنایا تھا, اور اس کا نواسہ شاید اس کا بنیاد بن رہا ہے کہ اس 1973 آئین کو ختم کر رہا ہے. اور ابھی جو ہے نا وہ ڈرامہ کر کے رات کو جو ہے نا ایک ٹویٹ کرتے, پھر کہتے پھر میٹنگ جاری ہے, پھر ہوگا کہ اچھا ایک دو پوائنٹ پہ اور بھی ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے. عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس قسم کی ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں. پیپل پارٹی یا عوام کی سیاست کرے گی یا یہ درباری سیاست کرے گی, ابھی ان کی مرضی ہے. اگر اس میں بھی یہ عوام کے خلاف کھڑے ہو گئے تو بلاول بھٹو بائے بائے, تمہارے سیاست میں پھر کوئی فیوچر نہیں ہے. تم جو بڑی بڑی تقریر اور لمبی لمبی تقریریں, وہ آپ کی والدہ جو بہادری سے لڑی ہے اس نے اپنی سیاست کو بچایا ہے. آپ کا نانا جس طرح اس نے اسٹرگل کی اور ایک بہت اچھا ڈاکومنٹ, مقدس ڈاکومنٹ اس قوم کو دیا, آپ اس کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پیپل پارٹی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرے. اگر وہ کڑے ہوتے ہیں تو اس کی سیاست زندہ ہوگی. ہم اس رویے کی مذمت کرتے ہیں. اور باقی بات جو ہے نا آپ نے کی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں. دیکھیں یہ جو آپریشن ہے, ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم کسی طور پر
जो ऑपरेशन का तस्वर है कि आप पूरी की पूरी आबादी को आईडीपी बनाए, उसको जो है ना आप बड़े लेवल पे उसकी डिस्प्लेसमेंट करवाएं, उसकी वजह से 21 ऑपरेशन हो चुके हैं। वो 21 ऑपरेशन की नतीज क्या निकली? क्या दहशतगर्दी ख़त्म हो गई? हमारा मुतालबा ये कि हम समझते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा हो, मुकम्मल खात्मा हो, लेकिन उसके लिए जो मैकेनिज़्म है ज़रूरत इसकी है कि आप जो करें, सूबाई हुकूमत हो, पुलिस हो, लोकल कम्युनिटी हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, और एक मशावरत से अमन व अमान के लिए एक पॉलिसी हो। ये जब सब मिल के नहीं करेंगे, इसलिए तो हमने ये कॉन्फ्रेंस बुलाया है, और इस कॉन्फ्रेंस में हमने ये फैसला करना है कि हमने क्या पॉलिसी बनानी है। उसके लिए हमने तमाम सियासी पार्टियों को, वो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उसकी लीडरशिप को बुलाया है, और उसका मकसद ये है कि हम एक ऐसा पॉलिसी बनाएं जो सिर्फ पीटीआई की न हो, जो सिर्फ पेशावर जो सिर्फ पीटीआई की न हो, जो सिर्फ हुकूमत की न हो, बल्कि कौमी पॉलिसी हो और पूरी सूबे की आवाम की पॉलिसी हो। देखिए, मैंने तो अभी बताया है कि जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, उनके बग़ैर तो ये पार्लियामेंट नामुकम्मल है, वो सेनेट है या नेशनल असम्बली है, और जब इस पार्लियामेंट नामुकम्मल होती है तो इसकी कोई कार्रवाई की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये मतलब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है ना। अपोजिशन लीडर तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कवर हासिल है, उसको प्रोटेक्शन हासिल है, तो आप कैसे जो है ना उसको डिले करते हैं। तो हमने तो अभी स्पीकर साहब से मुलाकात की, हमने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द उसकी नोटिफिकेशन करवाई जाए। दूसरी बात जो अमन जरगा है, देखिए अमन जरगा तो हम जो जिस तरह आतिफ खान ने कहा कि एक तरफ एक सोच है, दूसरी तरफ दूसरा सोच है, हम बुनियादी तौर पर अमन चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं, हम बंदूक के ख़िलाफ़ है, बंदूक जिसके पास है। हम समझते हैं कि अगर अमन होगा तो रोज़गार होगा, कारोबार होगा, और एक खुशहाली और तरक्की होगी। तो इसलिए हमने तमाम उन लोगों को जिसके मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है, मुख्तलिफ सोच है, सबको बिठा के हम एक बड़े लेवल पे पॉलिसी स्टेटमेंट लाना चाहते हैं, एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर की जितनी सियासी पार्टियाँ हैं, बार एसोसिएशन है, मीडिया है, उन सब से मशावरत से एक भरपूर पॉलिसी दे, फिर सूबाई हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। FIR तो उनके ऊपर मौजूद है, क्या अगर वो इस्लामाबाद आते हैं या पंजाब में दाखिल होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? साथ में ये चीज़ भी रख लीजिएगा कि पाकिस्तान पार्टी को भी खिलाफदार है इस फैसले यानी कर लीजिए। अगर ये जेनवन है तो क्या PTI या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल के कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं कर सकती फैसले यानी करने के लिए? जिस मौलाना फजल रहमान ने पिछली बार कहा था कि हमने ड्राफ्ट तैयार किया, तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो पीपल पार्टी अपनी क्लियरिटी लेके आए ना। अभी तक तो पता नहीं है, हमें तो जो समझ है कि पहले से चीज़ें तयशुदा है, अभी तक तो ड्राफ्ट भी नहीं, और ड्राफ्ट तो पता नहीं है कि आपके पता नहीं ड्राफ्ट आपके पास आया कोई? बिल्कुल, और चीज़ें तयशुदा भी है, ड्राफ्ट है भी नहीं, शायद उनके पास हो, हुकूमत के पास हो, कैबिनेट भी। तो पीपल पार्टी के ऊपर सारा बोझ इस वक्त, इस अमेंडमेंट का सारा बोझ पीपल पार्टी के ऊपर होगा। दूसरा ये है कि मुझे बताएं, इन्होंने ये जो FIR है ना, इनके पास एक FIR में 2000, 3000, 4000 लोगों के नामालूम, वो नामालूम में तो किसी वक्त सबको डाल सकते हैं, वो सबको डाल सकते हैं। ये नहीं इतना जितना इन्होंने कानून को गलत इस्तेमाल किया, मिसयूज़ ऑफ पावर जो इन्होंने किया है, इसके ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ केस बनता है कि इन्होंने जो जिस तरह किया, बस बेटे हैं। अच्छा, हमें पता चला कि प्लाना भी उसमें था, तो इस वक्त मेरे ख्याल में जितने FIR है सारे इसमें हैं, हम इसकी मदद करते हैं। आपको पॉलिटिशियन आपको पता ही होगा ट्वीट जो आया है, उसके किन नुकात पे आपको एतराज़ है, और अगर वो एतराज़ आप मिल बैठ के मुशावरत के का वक्त दें और वक्त मांगे और उससे मुशावरत करके मसला हल करें, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं? आपके पास बेहतरीन मौका है, और साथ ही अमन जिरगा और कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर को क्या होने जा रहा है? देखिए, वो तो देखिए अमन जरगा है, वो अमन जरगा कौमी कॉन्फ्रेंस है, मतलब अमन जरगे के हवाले से। दूसरी बात ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना, तो ये इसके हवाले से देखिए हमारा तो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये असम्बली इस काबिल नहीं कि कोई कानून साज़ी करे।